اسی طرح ایک اور سائنٹسٹ گزرا ہے، تاریخ کے اندر بہت مشہور ہے، اس کا نام ہے ڈارون۔ ڈارون نے فیلئر کر دیا، اور اس کے بعد وہ ڈارون تھیوری کا وجود تقریباً اب ختم ہو چکا ہے۔ لیکن یہاں میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ انسان جو ہے اس کی تخلیق کیسے ہوئی؟ ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر دنیا کے اندر بھیجا، وہ جو سارا واقعہ ہوا آسمانوں پر، اور اس کے بعد انسان کو دنیا میں بھیجا۔ لیکن اس کا یہ خیال ہے کہ انسان جو ہے وہ بندر سے بنا۔ اس کی ابتدا یہاں سے ہے کہ پانی تھا، پانی کے اندر بیکٹیریا تھے، بیکٹیریا کا ملاپ ہوا، کوئی چھوٹی مخلوق بنی، پھر اس سے مچھلی بنی، مچھلی سے پھر ایمفیبیس بننے شروع ہوئے، یعنی وہ مخلوق جو پانی میں بھی رہتی ہے، خشکی پر بھی آتی ہے، اور بالآخر اس سے ریپٹائلز بنے۔ پھر وہ ریپٹائل کچھ کھڑا ہونا شروع ہوا، آہستہ آہستہ اس سے بندر بنا، بندر سے چمپینزی بنا، اور بالآخر انسان بنا۔ جی، تو ہم اس ڈارون تھیوری میں بھی ان سے بہت سارے سوالات کرتے ہیں کہ جی آپ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ انسان بندر سے بنا، اس کو کہتے ہیں تھیوری آف ایوولوشن، یہ بہت مشہور تھیوری ہے کہ بھی آہستہ آہستہ بتدریج کئی سالوں کے پروسیس کے بعد ایک چینج آتے آتے بالآخر انسان ایک مخلوق سے بن گیا۔ ہمارے اس میں بہت سارے سوالات ہیں۔ اس کے درمیان میں جو پروسیس آف ایوولوشن میں جو کئی مخلوقات اور بنی ہوں گی، وہ ساری کدھر ہے؟ بھائی جہاں سے بننا شروع ہوا بندر وہ موجود ہے، اور جو حتمی نتیجہ نکلا انسان وہ موجود ہے۔ تو آپ خود کہتے ہیں یہ گریجول پروسیس تھا کئی سال کا، تو سوال یہ ہے کہ وہ درمیان والی مخلوق ساری کدھر چلی گئی؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔
دم غائب ہونے میں اور چمپینزی کے بال ختم ہونے میں کئی ہزار سال لگ گئے. لیکن جب دماغ بنا تو وہ کہتے ہیں چند سالوں میں بن گیا. تو ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ جی جو اتنا سمپل پارٹ تھا دم اور بال، وہ غائب ہونے میں تو آپ نے کہا کئی صدیاں لگ گئیں، اور دماغ جو جسم کا سب سے کمپلیکس پارٹ ہے، اور بندر میں اور انسان میں بنیادی فرق تو دماغ کا ہی ہے، تو دماغ بننے میں صرف چند سال لگے. تو یہ اتنا فرق کیسے آیا؟ کہ بھی یہ بتائیں کہ جو آج جنگلوں میں بندر موجود ہیں یا چڑیا گھر میں بندر موجود ہیں، ان کو کیا تکلیف ہے؟ یہ سب کے سب انسان کیوں نہیں بن جاتے؟ یہ کیوں بندر پہ رکے ہوئے ہیں؟ اور اگلا سوال یہ کہ جو انسان ایک ارتقائی پروسیس سے گزرتے گزرتے، بقول آپ کے کہ فش سے سلسلہ شروع ہوا، مچھلی سے شروع ہوا، ہوتے 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 چمپینزی سے انسان بنا، تو یہ رک کیوں گیا؟ آخر انسان سے بھی تو کوئی اور مخلوق آگے بننی چاہیے نا. جب آپ خود ایک کہانی چلا رہے ہیں کہ بھی یہ تبدیلی آتے 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 یہاں تک پہنچ گیا، تو یہاں بریک کیوں لگ گئی؟ اس کے آگے کیوں انسان ترقی نہیں کرتا؟ تو یہ وہ تمام سوالات ہیں کہ جن کے جوابات ان کے پاس نہیں ہیں. اور اس وقت تو یہ تھیوری خود جو ہے وہ چیلنج کی جا چکی ہے اور اب کئی یونیورسٹیز سے نکالی جا چکی ہے. لیکن اس کو مقبولیت حاصل کیوں ہوئی؟ یہ پوائنٹ ہے سمجھنے والا. اس کو مقبولیت پھر اسی لیے حاصل ہوئی کہ اس ساری تھیوری کے اندر خدا تعالیٰ کی ذات کا وجود نہیں ہے. یہ یاد رکھیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اگر خدا کی وجود کے انکار کے ساتھ پڑھی جائے تو انسان گمراہی کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. لیکن اسی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو اگر آپ بحیثیت مسلمان پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں، تو آپ کو بہت رہنمائی ملتی ہے.